السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کی اس مبارک محفل میں۔ ناظرین، آج جو ہم سوال لے کر حاضر ہیں وہ سوال میک اپ سے متعلق ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے آج کہ میک اپ کا شرعی حکم کیا ہے، اگر یہ جائز ہے تو اس کا دائرہ کیا ہے۔ اب ظاہر ہے آدمی خوبصورت لگنے کے لیے تخلیق میں تبدیلی کرا لے یا دائرے کو کراس کر جائے، تو بہت سارے مسائل ہیں۔ آئیے، اچھا موقع ہے، شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم شیخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ، آج جو سوال ہمارے پاس ہے وہ خواتین کے میک اپ سے متعلق ہے کہ ان کا یہ میک اپ جو ہے اس کا دائرہ کیا ہے، کہاں تک جائز ہے؟ دیکھیے، خواتین کا جو میک اپ ہے یا جو ان کا طریقہ ہے، اس میں افراط و تفرید کی شکل دیکھنے کو ملتی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ جہاں اور جب میک اپ کرنا ہوتا ہے تو میک اپ نہیں کیا جاتا ہے، اور جہاں اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو میک اپ کیا جاتا ہے۔ تو الگ الگ اعتبار سے میک اپ اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ ہمارے بہت سارے بزرگ یا بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ بس میک اپ حرام ہے مطلق، مطلب اتنا زیادہ یہ عام ہو گیا ہے، ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں اتنا زیادہ کرنے لگی ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ نہیں، یہ چیز تو غلط ہے، یہ چیز تو سرے سے حرام ہے۔ نہیں، دیکھیے، اگر میک اپ اسلامی تعلیمات کے دائرے میں ہو، مثال کے طور پہ کہ اس میں اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، اسی طرح سے غیر اقوام کے ساتھ تشبہ نہ ہو، اسی طرح سے میک اپ میں جو سامان استعمال کیا جا رہا ہے وہ حرام نہ ہو، حلال ہو، اسی طرح سے میک اپ کے ذریعے اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہ لائی جاتی ہو، یعنی جو نارمل چیزیں ہیں لگانے کی وہ، لیکن یہ کہ باقاعدہ میک اپ اس حد تک ہو جائے کہ پلاسٹک سرجری کرنے لگے، میک اپ آدمی بدل جائے، کچھ اور دکھنے لگ جائے، ہاں، یا یہ کہ کوئی عورت بوڑھی ہو گئی ہے تو خضاب لگانا شروع کر دے۔ جو ناجائز چیزیں ہیں ان سے بچتے ہوئے دین کے دائرے میں، اسلامی تعلیمات کے دائرے میں میک اپ کرنا چاہیے اس کو، اور یہ مطلوب ہے اور اچھی عورت کی صفات میں سے۔ سنن نسائی کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایو نساء خیر، کہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، سب سے پہلے کہا التی تسرہ اذا نظر، کہ وہ عورت سب سے بہتر ہے کہ جب اس کا خاوند، اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ تو اتنا تو عورت کو بن سنور کے رہنا چاہیے کہ اس کے شوہر کی جب نگاہ پڑھے تو وہ خوشی محسوس کرے، اتنا بن سنورنا اسے پسند ہے، اچھی لگے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ یہ جو میک اپ جو ہوتا ہے شوہر کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، جو حدیث میں کہا گیا التی تسرہ اذا نظر، کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو۔ تو جو بھی میک اپ ہو سکتا ہے وہ صرف شوہر کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ جو باتیں میں نے کہی کہ اسلامی تعلیمات کے دائرے میں، تو اس دائرے میں رہتے ہوئے بھی میک اپ کرے شوہر کے لیے، اور اگر وہ شوہر کے لیے نہیں کسی اور کے لیے میک اپ کر رہی ہے تو اسلامی دائرے میں بھی کرے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح سے نہیں، عام طور پہ عورتیں جب مارکیٹ میں جاتی ہیں یا شادی میں یا کہیں اور پارٹی میں تو اسی موقع سے ان کا میک اپ ہوتا ہے، بہت کم شوہر کے لیے میک اپ دیکھنے کو ملتا ہے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں تب شادی میں یا پارٹی میں یا کہیں باہر مارکیٹ میں جانا ہو تو ہی ہماری خواتین یا ہماری ماں بہنیں میک اپ کرتی ہیں۔ نہیں، یہ بھی قابل مذمت چیز ہے کہ شوہر کے علاوہ دوسروں کے لیے میک اپ کرتی ہیں۔ اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بیوی آئیں تو ان کے چہرے پہ کوئی بنا سنگار نہیں تھا، تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی، تمہاری تو شادی ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری شادی تو ہو چکی ہے لیکن میرے جو شوہر ہیں ان کو مجھے دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہے، رات بھر ان کی نماز ہے، دن بھر روزے رکھے ہیں، تو پھر میں کس کے لیے میک اپ کروں؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات نبی کو بتائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بلوایا اور کہا کہ میں تم سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوں، یہ کون سا تمہارا تقویٰ ہے کہ بیوی کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے؟ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اس حدیث سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ صحابیہ نے جب دیکھا کہ میرا شوہر نہیں دیکھ رہا تو میک اپ کرنا سب بند۔ یہ صحابیات کا طریقہ تھا، ہمارا طریقہ کیا ہے؟ یعنی ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر میک اپ ہوگا، بناؤ سنگار ہوگا شوہر کے لیے اور شوہر کو ضرورت نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کریں گے۔ ہمارے یہاں دنیا بھر کے لیے میک اپ ہوگا لیکن شوہر کے لیے نہیں۔ جب شوہر گھر میں رہے گا تو اس کا جھاڑو پوچھا، گندگی، وہ سب، اور جب شوہر نہیں رہے گا تو بن سور کے کہیں سہیلی کے گھر، کہیں وہاں گھر، کہیں گھومنا ٹہلنا چالو ہے، اور سارا کوڑا کباڑا کچڑے والا کام شوہر کی موجودگی میں، اور شوہر جیسے ہی گھر سے نکلا اور جیسے بن سور کے گھومنا ٹہلنا چالو، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یعنی شریعت کی روشنی میں اگر میک اپ ہو
تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ وہ محمود چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، ہونا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابھی حدیث بتائی کہ بلا کے ان کو سمجھایا، صحیح۔ اچھا، ہمارے یہاں بہت سارے بزرگ ہیں وہ بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ بس میک اپ حرام ہے، گھر کی کوئی بچی یا کوئی بہو اگر وہ میک اپ کر دے تو وہ بھڑک اٹھتے ہیں کہ مطلب میک اپ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، یہ بھی غلط ہے، ان کو معلومات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ترغیب دی کہ اگر شادی شدہ ہیں تو اپنے شوہروں کے لیے میک اپ کرنا چاہیے، بننا سننا چاہیے۔ نہیں، اگر شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اگر گھر میں ہیں تو اللہ گھر میں تعالیٰ ہے تو بھی کوئی خوبصورت ہے، مسئلہ نہیں، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، کیا دقت اگر گھر میں ہے شادی بس نہیں ہوئی، وہ جو جن چیزوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ تخلیق میں خلقت نہ ہو، اسراف نہ ہو، فضول خرچی وغیرہ یا ناجائز چیزوں کا استعمال نہ ہو، دکھاوا نہ ہلکا ہو۔ پھلکا شادی سے پہلے بھی ہلکا پھلکا جو ایک عورت کی جو طبیعت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ میک اپ کرے، کیونکہ آگے اس کو بیوی بننا ہے تو اس حساب سے ایک سمجھیے ایک اس کی طبیعت میں یہ بات آنی چاہیے، بننا سورنا۔ اچھا، ایک چیز شیخ اور ہے، ہمارے یہاں اصل میں چونکہ میک اپ حد سے زیادہ کیا جاتا ہے، گرچہ وہ جائز ہی کیوں نہ ہو، جیسے وہ زیورات ہوں یا میک اپ ہو یا وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جب کہیں پارٹی میں، شادی میں یا کہیں بھی کسی کے ہم پروگرام میں جاتی ہیں تو کہیں نہ کہیں دکھاوے کی بو آتی ہے۔ یہ لباس شہرت کے اس میں آ جائے گا، جیسے سنن نبی داؤد کی روایت ہے نا، جو شہرت کا لباس پہنے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو آگ کا لباس پہنائے گا، تو اس میں سب آ جائیں گے، مرد بھی عورتیں بھی۔ تو یہ جو میک اپ ہے یہ سمجھیے لباس ہی کے کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو شہرت کے لیے یعنی چار عورتوں میں بیٹھ کے شہرت کمانے کے لیے اگر کوئی عورت ایسا کرے گی تو وہ لباس شہرت کے دائرے میں اس کا یہ عمل آ جائے گا، پھر اس کے لیے وعید ہے۔ تو یعنی جو چیزیں آپ نے ذکر کی اس میں یہ دکھاوا بھی نہ ہو، یہ چیز بھی اس کے اندر، وہ دکھاوا کسی، وہ آدمی ہو یا عورت ہو، کوئی بھی اگر لباس اپناتا ہے دکھانے کے لیے چار آدمی کے بیچ میں تو پھر وہ شہرت کا لباس ہو جائے گا اور اس کے لیے وعید ہے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، دیکھا آپ نے میک اپ سے متعلق کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ اگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر کیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ محمود چیز ہے، یہ پسندیدہ ہے، ہونا چاہیے میک اپ۔ اس سے متعلق کئی روایتیں بھی ہمارے سامنے آئی ہیں، بس شیخ نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کے اندر اسراف نہ ہو، فضول خرچی وغیرہ، یا اسی طریقے سے حرام چیز کا وہ نہ بنایا گیا ہو، اسی طریقے سے دکھاوا، ریاکاری وغیرہ نہ ہو، یا اور بھی شیخ نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اگر وہ چیزیں نہیں ہیں شریعت کے دائرے میں ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ناظرین، آپ سبھی کا ہم سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔